السلام علیکم طالب علموں، آج کا ہمارا موضوع ہے الطاف حسین حالی کی غزل۔ غزل پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی الطاف حسین حالی کی غزل کے بارے میں، لیکن اس سے مختصر ان کا تعارف پیش کروں گی، ضرور سنیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے غزلیں لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں غزل کے علاوہ انہوں نے بہت ساری نظمیں بھی لکھی ہیں، نظموں میں بھی بہت مشہور رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے سوانح عمریاں بھی لکھی۔ سوانح عمریوں میں جو ان کی 3 مشہور سوانح عمری ہیں، جن میں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، یہ تینوں مشہور سوانح عمریاں رہی ہیں۔ 1893 عیسوی میں انہوں نے اپنا ایک دیوان مرتب کیا اور اس میں ایک مقدمہ لکھا جو کہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے معروف ہے، اور یہ شاعری میں تنقید کی پہلی اردو کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ ایک ناقد کی حیثیت سے بھی بہت مشہور رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں جو دھیما پن ہے وہ لوگوں کو دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ مبالغے میں انہوں نے پرہیز کیا ہے اور ان کے گفتگو کے انداز میں چاشنی نمایاں ہے۔ اب میں سیدھا ان کی غزلوں پہ بات کروں گی۔ ان کی غزل کا سب سے پہلا شعر ہے: اب بھاگتے ہیں سایۂ عشق بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے، کچھ آسماں سے ہم۔ شاعر کس سے بھاگ رہا ہے؟ سایۂ عشق بتا سے، یعنی عشق کے بت کے سائے سے بھاگ رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلے مصرعے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عشق سے، یعنی سایہ عشق کے سائے سے کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں۔ کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے، کچھ آسماں سے ہم، کچھ آسماں سے ہم۔ شاعر یہاں کس سے ڈرا ہوا ہے؟ اپنے دل سے۔ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کہیں ہمیں عشق کا روگ نہ لگ جائے، کہیں ہم عشق میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ آسماں سے بھی خوف زدہ ہے۔ آسماں سے خوف زدہ سے مراد عشق حقیقی ہے، یعنی خدا سے بھی خوف زدہ ہے اور دل سے بھی ڈرتا ہے۔ یعنی شاعر یہاں پر کیا ہے؟ ایک کشمکش میں ہے۔ وہ ایک طرف تو عشق کے سائے سے بھاگنا چاہ رہا ہے، دوسری طرف آسماں سے بھی خوف زدہ ہے۔ آسماں سے مراد خدا کی طرف ہے۔ دوسرا شعر ہے: خود رفتگی شب کا مزہ بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں یارب کہاں سے ہم۔ خود رفتگی کا مطلب ہوتا ہے بے خودی، یعنی آپے میں نہ رہنا۔ شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں آپے میں نہیں رہتا ہوں، جب میں مدہوش رہتا ہوں تو شب کا مزہ بھولتا نہیں، رات کا مزہ بھولتا نہیں۔ یعنی وہ خود کو مدہوشی کے عالم میں گم پاتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسے کہ میں اپنے شب کا مزہ لے رہا ہوں، یعنی رات کا مزہ لے رہا ہوں۔ آئے ہیں آج آپ میں یارب کہاں سے ہم۔ لیکن جب وہ آپ میں آتا ہے، یعنی ہوش میں آتا ہے، تو اسے دنیاوی الجھنیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یعنی بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، مدہوشی سے مراد یہ ہے کہ شاعر جب اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، تو وہ رات بھر سوچتا رہتا ہے اور اسے دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ اس شب کا مطلب ہوتا ہے رات، وہ اس رات کا مزہ بھول نہیں پا رہا۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے آئے ہیں آج آپ میں یارب کہاں سے ہم۔ یارب ہم کہاں سے اپنے ہوش میں آ گئے، اس سے اچھا تو تھا کہ ہم مدہوش رہتے۔ تیسرا شعر ہے: اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز بیاں سے ہم۔ اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو۔ شاعر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ شوق سے بگاڑ کی باتیں کریں۔ کون سی باتیں؟ بگاڑ کی باتیں، یعنی ایسی باتیں جو بالکل اسے بے رخی میں ڈال دے، یا پھر الجھن میں ڈال دے، یا اس کا دل ہٹا دے۔ شاعر کس سے مخاطب ہے؟ اپنے محبوب سے۔ وہ اس کے طرز بیان کو کہتا ہے کہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ ہم سے بے رخی میں بھی آپ کو ہم سے لگاؤ ہے، چاہے آپ کتنے بھی شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کریں، ہم سے آپ کی بات بگڑ جائے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز بیاں سے ہم، آپ کی اس بیان سے بھی ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے، کچھ پا لیا ہے۔ شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اس طرز بیاں سے، یعنی آپ کے اس طریقۂ انداز سے ہم نے کچھ پا لیا ہے، یعنی ہم نے محسوس کر لیا ہے کہ جب آپ بگاڑ کی باتیں بھی کرتے ہیں، جب آپ لڑنے جھگڑنے کی باتیں بھی کرتے ہیں، تب بھی ہمیں آپ کی محبت کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، دلکش ہر ایک قطعہ صحرا ہے راہ میں، دلکش ہر ایک قطعہ صحرا ہے راہ میں، ملتے ہیں جا کے دیکھیے کب کارواں سے ہم، ملتے ہیں جا کے دیکھیے کب کارواں سے ہم، کارواں کا مطلب قافلہ، دلکش، دلکش کا مطلب دل لبھانے والا، تو دلکش ہر ایک قطعہ صحرا ہے راہ میں۔ شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ جب میں دیوانگی میں صحرا میں چلا گیا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جب صحرا میں بھی چلا جاتا ہوں تو دیوانگی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا ہوں، عالم دیوانگی میں مجنوں کو ریگستان کا بھی ہر حصہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دلکش نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میری محبوب کا کارواں ادھر سے گزرا ہے اور وہ اس کارواں کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے جنگل یا ریگستان کا ہر ٹکڑا ہر حصے میں اس قدر دلکش نظر آ رہا ہے، یعنی اس قدر وہ دلکش ہے کہ میں اسی میں کھو چکا ہوں اور اپنے کارواں سے بچھڑ گیا ہوں۔ اگر ہم اس طرح دلکشی میں کھوئے رہے تو خدا جانے کب جا کر اپنے کارواں سے ملیں، ملتے ہیں جا کے دیکھیے اب کارواں سے ہم، مطلب یہ ہے کہ بس اوقات منزل پانے کے لیے وہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، لیکن منزل اسے ملنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے محبوب کی مدہوشی میں گم ہے، اس کی دیوانگی میں گم ہے، اور اسے ہر قطعہ صحرا راہ میں جو بھی نظر آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے میرے محبوب کا کارواں یہیں سے گزر رہا ہے۔ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم۔ لذت، لذت کا مزہ ہوتا ہے، لذت یعنی ایک طرح کا مزہ، یہ جو مزہ ہے، یہ جو لذت ہے، یہ تیرے کلام میں کہاں سے آئی؟ یہاں پہ شاعر خود سے بات کر رہا ہے، یعنی خود ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خود اپنے آپ سے ایک مخصوص انداز سے مخاطب ہو کر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلام میں یا تیرے کلام میں یہ لذت کہاں سے آئی؟ حالی خود جادو بیاں ہے، اس لیے اس کے کلام میں کیا ہے؟ لذت ہے، لیکن حالی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ لذت کہاں سے آئی، یعنی ایک طرف وہ دکھانا چاہ رہا ہے اپنی شیخی، اپنی بڑائی کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جان بوجھ کر کیا بن رہا ہے؟ انجان بن رہا ہے، انجان بن کر یہ کہتا ہے کہ پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم، میں اس جادو بھرے انداز سے جا کر پوچھوں گا کہ یہ لذت کہاں سے آئی۔ یہاں پہ شاعر اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میرے کلام میں جو لذت ہے وہ میں خود نہیں جانتا، میں خود نہیں سمجھ رہا کہ یہ لذت میرے کلام میں کہاں سے آئی، تو میں خود سے ہی پوچھوں گا کہ یہ جادو بیاں مجھے کہاں سے آیا، یعنی کہ شاعر یہاں پر جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے اور اشارہ محبوب کی طرف سے کہ جب محبت میں وہ بھی کہیں نہ کہیں محبت میں اس قدر مبتلا ہو گیا کہ یہ لذت اس کے کلام میں اپنے آپ آ گئی۔ آئی ہوپ بچوں آپ لوگوں کو یہ غزل سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی، اسے ضرور شیئر کرنا اور لائک کرنا۔ شکریہ۔